کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جویریہ میڈم بات کر رہی ہیں؟ جی بات کر رہی ہوں. جی میرا مولانا آزاد جمیل سے کچھ سوالات تھے. جی وہ سن رہے ہیں, آپ بولیے. جی میڈم مجھے جو ہے چغل خوری اور شیطانی کی عادت ہے مولانا صاحب. کس چیز کی عادت ہے؟ چغل خوری, شکایتیں لگاتے ہیں. چغل خوری اور شیطانی یعنی کہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا یا ادھر کی بات ادھر کرنا, تو اس کا مجھے بہت ٹائم سے عادت ہے. نہیں, آپ کو تھوڑی سی شرم نہیں آتی؟ آپ چغل خوری کرتے ہیں, آپ دو لوگوں کو لڑواتے ہیں, آپ لوگوں کے درمیان یہ جاسوسی والا کردار ادا کرتے ہیں, دلوں کو چاک کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے غلیظ شخص وہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان توڑ کا سبب بنے. اور آپ چغلی کیوں ہے یہ عادت, آپ نے چھوڑنے کی کوشش کی؟ جی میں نے بہت دفعہ چھوڑنے کی کوشش کی, لیکن دراصل میرے 5 بھائی ہیں, ہم لوگ جو ہے نا 5 بھائی ہیں, تو 5 کو یہی عادت ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ کو تو اس سال کا ایوارڈ ملنا چاہیے. آپ نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. 4-5 بھائیوں نے مل کر یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کی زندگیوں میں گھس کے, ان کی زندگیوں میں جھانک کے. یہ لوگوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ بھی بڑی بیماری ہے. جس کو بھی خدا را لگے, یہ حسد کسی سے نہیں ہوتا, کسی کی زندگی میں سکون, چین, راحت اور آرام سے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو کسی کا چین, سکھ یہ برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ سے عافیت مانگیں, اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگیں. یقین کریں وہ شخص شاید آپ کو کچھ نہ کر سکے جس کو آپ یہ دکھ دے رہے ہیں انہیں الگ کر کے, لیکن اب ہمیں آخرت میں بھی پیش ہونا ہے, اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے. یہ عمل چلیں, آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی کریں, اپنے بھائیوں کے لیے بھی ان کو کوئی عمل. بھائیوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے, بھائی بھی ایسے ہی ہے نا, پوری فیملی. ہاں نا, تو وظیفہ بتائیں تاکہ سب کریں. تو دیکھیں اب آپ کن کن کو یہ وہ بتائیں گے. اصل میں پتہ ہے جو جس بیماری میں لگ جائے نا, وہ جب دوسرے کو بتاتا ہے تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. نہیں تو ایک کام کریں, ان کو بتا دیں, اپنے لیے ہاں اجتماعی بتائیے, اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی. آپ لوگوں کے لیے اجتماعی پہلا وظیفہ ہے جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے اجتماعی طور پہ جا رہا ہے, اور وہ بھی 5 بھائیوں کے نام جا رہا ہے, اور وہ بھی جو سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اور سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں حیران ہوتا ہوں, ان چائے کے ہوٹلوں پہ کیوں بیٹھتے ہو جہاں تم چغلیاں کرتے ہو؟ ان ڈھابوں پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ ان چوک چوراہوں پہ کیوں بیٹھتے ہو جہاں یہی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, اور یہ گلی کے کونے میں بیٹھ کے یہی کام ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ تو خدارا اس گلی کے کونے سے بھی بچیں, اس چوک چوراہوں سے بھی بچیں, اس ماحول سے بھی بچیں. آپ مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں, آپ وظیفہ تو بتا دیں بیچارے کو. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, اس کو حرمت ہی نہیں سمجھ رہے نا. دیکھیں کتنی بری بات ہے. وہ سمجھ رہے ہیں, جبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ بتا دیں. ایک سمجھتا, 2 سمجھتے, 4-5 کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ چلیں ایک کو سمجھ میں آ گئی, اس کو سمجھا دو, باقیوں کو سمجھا دے گا. اچھا جی, بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, بے شک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. دیکھیں جن کی غیبت کی ہے ان سے جا کے تو معذرت کرنی پڑے گی, معافی مانگنی پڑے گی. جن کی چغل خوری کی ہے, اب جن کو توڑا ہے ان کے علاج کا وظیفہ عملی بتا رہا ہوں. جن کو توڑا ہے ان کو جا کے جوڑنا شروع کر دو. آپ کی غلطی بھی سدھر جائے گی, آپ کی توبہ بھی ہو جائے گی. اور اس کے لیے وظیفہ یہ ہے, جب بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اندر سے وہ شرارت شروع ہو چکی ہے نا کچھ, تو پھر آپ جیسے وہ شرارت آنے لگتی ہے نا, آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ اپنا لینا ہے. اور وہ وظیفہ یہ اپنے آپ کو یوں دیکھنا ہے, اپنے آپ کو یوں دیکھنا ہے, اور آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنی طرف دیکھ کے 7 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا ہے, اور دل میں یہ پڑھنا ہے کہ یا اللہ اس کو میرے شر سے نجات عطا کر دے. اللہ نے چاہا کرنا ہے نا, 5 کو تھوڑا تھوڑا کر لیں, مطلب 5 یہی کر لیں تو اور کیا. صحیح ہے, دیکھیں 5 بس مطلب یہی کریں نا, آپ کیا کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے.